نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اجمالی خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ ایک کا نام ہے بیان توحید اور دوسری کا نام ہے حراست التوحید۔ سیرت النبی کی ابتدائی جملے اور ابتدائی کلمات وہ صفا کی پہاڑی سے شروع ہوتی ہیں اور صاف شفاف لفظوں میں پہلا اعلان ہوتا ہے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ سیرت النبی کی ابتدا ہے کہ اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، عقیدہ بنا لو، عقیدے کے طور پہ اختیار کر لو کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ تفلحوا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اور سیرت کا یہ اصل میدان، اصل عنوان وہ یہی ہے توحید، اور توحید کا وہ پہلو جس میں نفی پہلے ہو، اس بات بعد میں ہو۔ توحید بیان کرنے والے بڑے ملیں گے، لیکن میٹھی میٹھی توحید کہ جس میں نفی نہیں، صرف اس بات اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، مولوی بنائے، پہاڑ بنائے، ڈنگر بنائے۔ یہ وہ مسئلہ ہے، یہ انبیاء کی دعوت نہیں۔ اور اس مسئلہ کے ساتھ پیارے پیغمبر سے اختلاف بھی کسی نے نہیں کیا۔ قرآن مقدس نے بار بار یہ بات ذکر کی، آپ کے مد مقابل آنے والے میرے پیارے پیغمبر کہ اس اعلان کے مقابل آنے والے وہ مانتے تھے کہ خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، رب
کہ یہ کام کرنے والا صرف اللہ ہے. یہ وہ مانتے تھے. لیکن جب میرے محبوب نے فرمایا ایھا الناس قولوا لا اللہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کی مانتے ہیں اللہ ایک ہے. اللہ ایک تو ابو جہل بھی مانتا تھا. خالق ایک ہے یہ ابو جہل مانتا تھا. مالک ایک ہے کل من بیدہ ملکوت کل شیء یہ وہ مانتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ خالق صرف اللہ کو ماننا یہ انبیاء کی دعوت, مالک صرف اللہ کو ماننا یہ انبیاء کی دعوت, رازق صرف اللہ کو ماننا یہ انبیاء کی دعوت, رب صرف اللہ کو ماننا یہ انبیاء کی دعوت. سب سے بڑی بنیادی غلطی یہ ہے, ملا کو بھی یہی غلطی لگی, پیر کو بھی یہی غلطی لگی, شیخ الحدیث کو بھی یہی بھول لگی, اور بڑے بڑے حضرات کو یہی غلطی لگی. کہتے ہیں ہم تو ایک اللہ مانتے ہیں, ہم دو اللہ نہیں مانتے, دو خالق نہیں مانتے, دو رازق نہیں مانتے, دو واجب الوجود نہیں مانتے, دو رب نہیں مانتے, لہذا ہم تو واحد ہیں. میں نے کہا ابو جہل دو اللہ نہیں مانتا تھا, دو خالق نہیں مانتا تھا, دو رازق نہیں مانتا تھا, دو رب نہیں مانتا تھا, دو واجب الوجود نہیں مانتا تھا, تو پھر ابو جہل توحیدی تھا. اگر یہ بات سمجھ آئے تو لفظ الہ بھی سمجھ آئے گا. پیارے پیغمبر کی دعوت جو نہیں شروع ہوئی لا خالق الا اللہ, لا رازق الا اللہ, لا رب الا اللہ, لا مالک الا اللہ, نہیں, میرے محبوب کی سیرت ابتدا ہو رہی ہے. اور پہلے دن میرے محبوب نے فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اے لوگو کہو اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں, الہ صرف اللہ ہے, رب کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ اعلان کرنا تھا سامنے سے بھی پتھر, سیدوں سے بھی پتھر, اور سب سے پہلا پتھر اس سیرت کے عنوان سے مارنے والا وہ تھا جو سورت کا عاشق تھا, جو سورت کا عاشق تھا. کیونکہ میرے نبی کی سورت تو ہے ہی ایسی کہ کسی مشرک کو بھی میرے نبی کی سورت میں اعتراض نہیں ہوا. ابو جہل کو بھی اعتراض نہیں, میرے نبی کے حسن پہ اعتراض نہیں, میرے پیغمبر کی زلفوں پہ اعتراض نہیں, میرے پیغمبر کے اخلاق پہ اعتراض نہیں, کریکٹر پہ اعتراض نہیں, کردار پہ اعتراض نہیں, امانت پہ اعتراض نہیں, دیانت پہ اعتراض نہیں, صداقت پہ اعتراض نہیں, انصاف پہ اعتراض نہیں. کسی مشرک کو بھی میرے پیغمبر کے ان کمالات پر اعتراض نہیں. اور آج جہاں دشمنی کی بھی ابتدا ہو رہی ہے, سب سے پہلا پتھر میرے محبوب کو مارنے والا وہ ابو لہب تھا, جو چچا بھی تھا, پہلا میلادی بھی تھا. اس نے جب یہ پہلا پیغام سنا لا الہ الا اللہ کہنے لگا الہذا جمعتنا, اس لیے ہمیں جمع کیا تھا, یہ تو ہمارے اکابر کے خلاف ہے, ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے. اگر یہ مان لے رب کے سوا الہ کوئی نہیں تو ابراہیم کی قبر میں جانا, وہاں پر ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, کہ یہ عقیدے رکھنا لات منات عزا کی طرف جانا, حبل کی طرف جانا, ان کی طرف جانا. تو میرے بھائیوں, میرے محبوب کی سیرت کا پہلا لفظ, پہلا کلمہ سیرت النبی کا یہاں سے شروع ہوا, اور اس میں پہلے نفی پھر اس بات. نبی کی سیرت ہی یہ ہے, پہلے مشرک کو رگڑا لگے, شرک کو رگڑا لگے. جب تک شرک کا رگڑا نہیں لگا اور مشرک کو رگڑا نہیں لگا, وہ حلوہ کھانا ہوگا, وہ سیرت سے مینار نہیں ہوگا. سیرت سے مینار کا مطلب یہ ہے
خاطر میرے نبی کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑا، اسی مسئلہ کی خاطر اور بدر، حنین، فتح مکہ تک یہ سارے مارکے ہوئے اور دنیا کا ہر مذہب میرے پیغمبر کے خلاف ہوا، مولوی خلاف ہوئے، پیر خلاف ہوئے، زمیندار خلاف ہوئے، یہود و نصارہ کے سب خلاف ہوئے، مکہ کے مشرک خلاف ہوئے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ سیرت، 23 سالہ زندگی کا عنوان یہی رہا، حتیٰ کہ یہ ابتدائی کلمہ ہے، اور جب میرے محبوب دنیا سے جانے لگے تب بھی بخاری اٹھا، مسلم اٹھا، فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، پہلا دن بھی لا الہ الا اللہ، فرق یہ ہے پہلے دن فرمایا تفلحو اور آخری دن فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ میرے محبوب بتلا گئے اے کائنات والو، اگر کوئی رب کے سوا الہ ہوتا تو محمد مصطفیٰ پہ سکرات الموت تعلیم نہ ہوتی۔ محمد مصطفیٰ پہ موت کا آنا، سکرات الموت کا آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ رب کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الہ صرف اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے میرے نبی کی سیرت، اس کا عنوان آپ تعبیر کر لیں۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا آپ کی سیرت کیا ہے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، میرے نبی کی سیرت پورا قرآن ہے۔ اور قرآن سے پوچھو قرآن کیا ہے؟ قرآن مقدس اول سے لے کے آخر تک، بسم اللہ کی بات سے لے کر بتاس کی سین تک، سارا کا سارا قرآن نہیں بتا رہا ہے کہ معبود برحق صرف اللہ ہے، الہ صرف اللہ ہے۔ اس لیے مجدد الفسانی نے لکھا کہ قرآن مقدس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ بسم اللہ کی بات میں ہے، اور بسم اللہ کی بات یہ استعانت کی ہے، اور اس کا متعلق مؤخر معذوف ہے، اور معنی یہ ہے بسم اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی بھی مدد دینے کے لائق نہیں بن سکتا۔ یہ بسم اللہ کہہ رہی ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کسی پہ رد نہیں کرنا چاہیے، میں نے کہا پھر بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دو۔ بیزابی اٹھا، روح المعانی اٹھا، اور تفسیریں اٹھا، کہتے ہیں بسم اللہ نازل ہوئی، توجہ کرنا، بسم اللہ آئی کیوں؟ ردن علی المشرکین، ردن علی المشرکین، بسم اللہ آئی مشرکوں کا رد کرنے کے لیے۔ تم تو آج کل میٹھے میٹھے بنتے ہو نا، ہر جگہ مل گیا میٹھا میٹھا، وہ جو سامری مبلغ مشرک قبر پرستوں کے ساتھ وہاں جی، رابطیوں کے ساتھ یہاں جی، شیعوں کے ساتھ یہاں جی، بدماشوں کے ساتھ یہاں جی، وزیر اعظم کے ساتھ یہاں جی، ہر جگہ پہ دانت نکالنا کہتے ہیں یہ اخلاق ہے۔ میں نے کہا اگر دانت نکالنا یہ اخلاق ہے، مسکرانا اخلاق ہے، تو پھر تجھ سے زیادہ تو لاہور کی طوائف اخلاق ہے، وہ بھی سب کو دیکھ کے ہنستی ہے، اس کا نام اخلاق ہے۔ تو آؤ سیرت کا عنوان اول قولوا لا الہ الا اللہ، الہ کا معنی خود قرآن نے بیان کیا، فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کسی کے آگے ویکشف السوء، آگے قرآن نے کہا الہ مع اللہ، الہ کا معنی بتایا، امن یجیب المضطر، قرطبی نے لکھا مضطر کون ہے؟ الذی انقطع عنہ الاسباب، مضطر وہ ہے جو مشکل میں پھنس گیا اور اسباب منقطع ہو گئے، حاصل یہ نکلا آفاق اسباب، پکار کو سننے والا، آفاق اسباب حاجت کو پورا
مانگتا ہے وہ شادی ہے. اور جو مسئلہ ثواب میں گڑبڑ کرے یہ تو کہے کہ ما فوق الاسباب جاننے والا اللہ، ما فوق الاسباب تصرف کرنے والا اللہ، اور اگلی بات کیا نہیں ما فوق الاسباب سننے والا بھی کون ہے؟ اللہ. مجھے ما فوق الاسباب سننے والا بھی کون ہے؟ اللہ. مجھے بولو جہاں تک ہمارے ساتھ چلنا، حضرت سید شفاء اللہ شاہ صاحب کے ساتھ چلنا کہ جب ہم کہیں کہ غیب دان اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور اگر کوئی کسی کو مانے تو کون ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو کوئی غیب دان مانے تو کون ہے؟ مجھے بولو کون ہے؟ جان کے بولو کون ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو متصرف ما فوق الاسباب مانے تو کیا ہے؟ جہاں تک میرے ساتھ چل رہے ہیں آپ ذرا خیال کرنا، جہاں مولویوں کی تکلیف ہوتی ہے آپ ذرا خیال کرنا. میں کہتا ہوں جس طرح علم ما فوق الاسباب مخلوق میں ماننے والا مشرک، تصرف ما فوق الاسباب مخلوق میں ماننے والا مشرک، اسی طرح سما ما فوق الاسباب مخلوق میں ماننے والا بھی مشرک، ما فوق الاسباب مخلوق میں ماننے والا بھی مشرک. بات صحیح ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ موت کے بعد اسباب ہیں یا نہیں. یہ مسئلہ کہ مرنے کے بعد اسباب ہیں یا نہیں، تو میں تو کچھ نہیں کہتا. شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان اس نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد اسباب نہیں، اور موت کے بعد سننا ما فوق الاسباب ہے، ما فوق الاسباب ہے. خیر المفاتیح خیر المدارس سے چھپی مشکات کی شرح اس میں لکھا میت کا سننا ما فوق الاسباب ہے. میں نے کہا جب میت کا سننا ما فوق الاسباب تم نے مانا اور مولانا سرفراز نے لکھا جو ما فوق الاسباب کوئی صفت کسی غیر میں مانی وہ پکا ابو جہل کی طرح مشرک ہے. تو تمہارا مشرک ہونا تو نصرت العلوم کے فتویٰ سے ثابت ہوگی. خیر آؤ، پہلا مسئلہ کیا تھا؟ توحید. سیرت کا پہلا عنوان کیا ہے؟ توحید. اور دوسرا لفظ میں نے کیا بولا؟ حراست. توحید، حراست کا معنی توحید کا تحفظ، اس مسئلے کی حفاظت کرنا اور شرک کی ہر سراغ کو بند کرنا، ہر احتمال کو دور کرنا. تھوڑا سا 2 منٹ لوں گا اس پہ. حراست توحید کا صرف عنوان دینا چاہتا ہوں، لمبا عنوان ہے. میرے محبوب نے بیان توحید بھی کیا اور شرک کے ہر سراغ، ہر احتمال اور ہر وہ جگہ جہاں شرک کے آنے کا خطرہ تھا اس سراغ کو بند کیا. مثال کے طور پہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کہتا ہے ما شاء اللہ
چاہے گا، اکیلا میرا رب چاہے گا۔ دوسری مثال مسند احمد، صحابی نے شکایت کی، تحت الاسباب شکایت تھی، ایک یہودی نے بچھو پکڑے اور جہاں صحابہ نماز پڑھتے تھے نا وہاں چھوڑ دیا۔ یہ پرانے یہودیوں کی عادت ہے، آج توحید کے ارد گرد بچھو چھوڑ دیا۔ اچھا خیر، بچھو چھوڑ دیے، صحابی گیا، کہتے اللہ کے محبوب کسی کے ماتھے پہ ڈنگ مارا، کسی کے ہاتھوں پہ، اس نے بچھو چھوڑے، اللہ کے محبوب کا انداز دیکھے، یہ تحت الاسباب بات تھی، شرک نہیں تھی، شکایت تھی، اپنے بڑوں کو شکایت لگانا، لیکن پیارے پیغمبر کا حراست توحید کا مقام دیکھنا ہو، آپ نے فرمایا لا یستغاث بی انما یستغاث باللہ، لا یستغاث بی، مجھ سے فریاد نہیں کرنا، میں فریاد رات غوث نہیں، انما یستغاث باللہ، غوث اعظم صرف رب ہے، اپنی یہ فریاد اپنے رب سے کرنا ہے، یہ ہے ریاست التوحید۔ اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے، بت نہ بنانا جس بت کی سونو پکار عبادت نظر نیاز ثواب ہوتے ہیں، میری قبر کا نہالت نہ بنانا۔ اور یہی وجہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اور یہ ریاست التوحید کا بعد پیارے پیغمبر نے دعا اسی لیے مانگی تھی کہ شرک کی ابتدا بھی قبروں سے ہوئی تھی اور شرک کا زور بھی قبروں پر ہے، اسی لیے قرآن مقدس نے توحید، ریاست توحید دونوں کو بیان کرتے ہوئے فرما دیا میرے محبوب پیغمبر کائنات کو بتلا دے انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور، جو مر گیا قبر میں دفن ہو گیا وہ دنیا والوں کا کلام بھی نہیں سنتا، سلام بھی نہیں سنتا۔ اور یہ آیت ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى، اس کا معنی میں نہیں کر رہا، سید کائنات حضرت عائشہ صدیقہ نے اس آیت کا معنی دیا، مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، حضرت قتادہ تابعی نے اس کا معنی دیا، مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کا معنی دیا، مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، امام اعظم امام الخلیفہ نے اس کا معنی دیا، مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، امام محمد کی جامع صغیر اٹھا، وہاں مسئلہ لکھا، مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، فقہ حنفی کی 394 کتابیں اس کا معنی کر رہی ہے، مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، امام شافعی کی اور امام احمد بن حنبل یہ مغنی ابن قدامہ حنبلی مذہب کی اور شرح تکمیل المہذب شافعی مذہب کی اٹھا، وہاں پر بھی لکھا ہے مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، اور سماع المیت ہے ابعد من سماع الحی البعید، مردے قریب والے کا سننا دور والے زندہ کے سننا سے بھی ابعد ہے اور زیادہ مشکل ہے، اس لیے جو مر گیا لأنه بدلت حواسه وذهبت نفسه، نص علیہ احمد و شافعی، امام احمد بھی کہتے ہیں، شافعی بھی کہتے ہیں جو مر گیا اس کے حواس باطل ہو گئے، وقال اللہ ما انت بمسمع من فی القبور، میرے رب نے فرمایا کوئی بھی قبروں والے وہ نہیں سنتے، یہ امام احمد کا عقیدہ، امام شافعی کا عقیدہ، مغنی ابن قدامہ شرح تکمیل المہذب، اور اپنے آپ کو دیوبندی کہنے والا عزیز الرحمان مفتی عزیز الرحمان جو مفتی شفیع صاحب کے بھی استاد، سارے علماء دیوبند کے استاد، اپنے فتاویٰ میں 5 مقامات پہ لکھ گئے قرآن مقدس کا صاف فیصلہ یہ ہے موت کے بعد کوئی نہیں سنتا۔ 14ویں جلد میں لکھتے ہیں عدم سماع میت پر نص قطعی وارد ہے، انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور۔ علماء دیوبند کے سرخیل مفتی اعظم کفایت اللہ، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، ان کی کفایت المفتی اٹھا، وہ بھی فرماتے ہیں
صالح اعمال والے بزرگ، وہ فرماتی انک لا تسمع الموتى نصح عدم سماعی. یہ آیت لائی اس لیے گئی ہے کوئی مردہ نہیں سنتا. کتب فضائل پر اشکالات کے بعد اور مکاتیب بھی شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ حیات النبی کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ شیخ الحدیث نے صاف لکھا میرا تو وہی خیال ہے جو مولانا حسین علی کے خدام کا ہے. خطیب اسلام پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری. آپ بولیں گے یا میں بولیں گا؟ یہ کہتے ہیں بس کر، آپ بس کرتے ہیں. توجہ ہے؟ چل یار تمہیں بزرگوں کا شوق ہے، دو کتابیں سمجھ لو. ایک ہے فاتحہ کا صحیح طریقہ، کیا نام بتا رہا ہوں؟ فاتحہ کا صحیح طریقہ. 40 بزرگوں کی تصدیقات. کتنے کی؟ 40. پورا چلہ 40 اکابر کے دستخط، تمام دہلی کے، لکھنؤ کے، دیوبند کے اور تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس صاحب کی بھی تصدیق ہوئی. اور اس میں لکھا ہے کہ قرآن مقدس کا مسئلہ نہیں ہے، موت کے بعد کوئی نہیں سنتا، اور جو مردوں کے سننے کا قائل ہو وہ قرآن کا منکر. قرآن کا منکر مسلمان ہوتا ہے نا، جو مردوں کے اور کہتے ہیں یہی تحقیق محمد الرسول اللہ کے بارے میں، یہی تحقیق محمد مصطفیٰ کے بارے میں ہے. آج بات جہاں پنڈی کے شیاطین حضرت شیخ القرآن کا نام بدنام کر رہے ہیں، اور کوئی جہاں دجال اٹھا اس نے ایک رسالہ بھی لکھا پنڈی میں پرانا پاکی پرانا شیطان ابلیس. اس نے لکھا کہ شیخ القرآن سماع عند القبر کے قائل تھے. میں یہی کہوں گا کہ ہر دور کے مشرک جب اللہ کے نبی کے سامنے آتے رہے، اے اللہ کے سامنے آئے، حضرت ابراہیم کے سامنے آئے، آگ میں ڈالا، اور جب حضرت ابراہیم دنیا سے چلے گئے حضرت ابراہیم کو پکارنا شروع کیا اور کہنے لگے ہم بھی ابراہیمی ہیں. میں کہتا یہ ہوں شیخ القرآن جب تک زندہ رہا تم نے گالیاں نکالی، تم نے حضرت شیخ القرآن پر الزامات لگائے، گستاخی کے الزامات لگائے، اور آج شیخ دنیا سے چلے گئے تم کہتے ہو شیخ بھی ہمارا تھا. تو تمہارے اس رویہ اور ابو جہل کے رویہ میں کوئی فرق نہیں. باقی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کی وہ تفسیر میرے پاس موجود ہے جو مولانا حسین علی کے سامنے بیٹھ کر فوائد لکھے، لکھانے والے مولانا حسین علی، لکھنے والے شیخ القرآن، اور وہاں پر لکھتے ہیں شاید مولانا حسین علی صاحب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ سلام نہیں سنتے، اور من صلی علیہ عند قبری یہ موضوع رہتے ہیں. ان کے راوی چیزہ ہے رد منکرات اٹھا، اس میں حضرت شیخ نے لکھا کہ مجھے سماع عند القبر کا قائل بتانا یہ مجھ کے بہتان عظیم ہے. میرا اور مولانا حسین علی کا واضح لفظوں میں یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام قبر پہ بھی سلام نہیں سنتے. یہ شیخ کی تحریر، شیخ کی تقریریں. بہرحال میں آج یہ کر رہا تھا کہ اشاعت التوحید والے یہ جو مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی نہیں سنتا، ایک تو اس لیے کہ موت کے بعد سننا مافوق الاسباب ہے. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ مافوق الاسباب رب کے سوا کوئی بھی نہیں سنتا، بغیر اسباب کے سننا یہ رب کا خاصہ ہے. اور اگر یہ بھی نہیں مانتا تو کم از کم دوسرا عنوان تو مان لینا حراست توحید. اس سے اختلاف کرتا ہے حراست. یہ مسئلہ ہے توحید کی سرحدوں کی حفاظت کرنا. اس لیے عقیدہ یہ بیان کرنا ہوگا کہ موت کے بعد کوئی سن سکتا نہ سلام، نہ کلام، نہ سفارش کوئی بھی سن سکتا نہیں.
اور یہی خصوصیت ہے نوجوانوں نے توحید و سنت کی، اور اسی وجہ سے ہمیں ان نوجوانوں کے ساتھ پیار ہے۔ اللہ ہمارا یہ پیار ہمیشہ قائم رکھے اور ہمیں توحید و سنت کی صحیح خدمت کی توفیق دے۔